ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑی کمال شخصیت ہیں صاحب, اور بات یہ کہ سلسلہ چشت کا فیضان, اس کی ابتدا یعنی یوں کہیے اس فیضان کا بیج آپ نے مدینۃ الاولیاء میں رکھا. حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی شخصی اور خاندانی تعارف, اور اس وقت اچھا یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جب آپ تشریف لائیں, ظاہر ہے تو آگے جا کے بات کریں گے کس حکم پہ اور کس طرح سے, لیکن ملتان کے حالات کیا تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیت ارادت ہے اس کا معاملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب بھی نام آتا ہے تو علم کا اور معرفت کا ایک آفتاب سامنے آ جاتا ہے. واہ سبحان, آپ علم کے اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے بہت اوج کمال پر تھے. سبحان اللہ. آپ بنیادی طور پر آبان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا فیض بھی آپ کی رگوں میں شامل ہے. سبحان اللہ. آپ کے دادا جان بھی عالم تھے اور حافظ قرآن تھے عبدالرشید صاحب. آپ کے والد صاحب بھی عالم تھے اور حافظ تھے, ماشاءاللہ, حافظ محمد یوسف صاحب. ماشاءاللہ. اس وقت ملتان کی جو انتظامیہ تھی وہ علماء اور فضلاء کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے, اس وجہ سے ان کے ابا و اجداد ملتان کی طرف شفٹ ہو کر آئے. حافظ جمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فطری طور پر بڑی ذہانت, فطانت اور ظاہری حسن و جمال اور ذکی بہت زیادہ تھے. اسم بمسمہ, اسم بمسمہ تھے, اسم بمسمہ تھے. آپ کا حلیہ بھی لکھا گیا ہے, انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب تھے. سبحان. اس کے بعد پھر آپ جب مراحل بچپن میں تیزی کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا. دائرۃ الاصول جو فنون کی بہت مشکل ترین کتاب ہے, آپ نے کم عمری میں ہی پڑھ لی تھی. سبحان اللہ. اس کے بعد مرشد کی تلاش کا بھی بڑا زبردست ذوق پیدا ہوا. پھر آپ جا کر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر معتکف رہنے لگے. اچھا. تاکہ وہاں سے کوئی آپ کو اشارہ ہو کہ کہاں جا کر میں نے بیعت کرنی ہے. یعنی اس انٹیوشن کے لیے, اس اشارے کے لیے آپ وہاں پر اعتکاف کیا گیا. اعتکاف کیا. واہ کیا طلب ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ اولیاء مزارات میں کیا دیتے ہیں. اگر میں سادہ جملہ کروں, حافظ جمال اللہ صاحب کا فتویٰ یہ ہے, اگر آپ کو مرشد کامل نہیں ملتا, کسی ولی کامل کے دربار پر جائیں تو مرشد کامل کی رہنمائی مل جائے گی. واہ سبحان اللہ. بہت سارے لوگوں نے داتا صاحب کے مزارات پر بھی چلے کر کے وہ رہنمائی ضرور حاصل کی ہے. کیا کہنے, تو وہاں رہنمائی ہو تو وہ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہوا. تو آپ جب وہاں پہنچے تو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک نئی تنظیم نو کر رہے تھے. وہاں جب آپ پہنچے تو ان کا ذرا ایک اپنا انداز تھا خواجہ نور مہاروی صاحب کا, کہ وہ علماء کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے, یہ سمجھانے کے لیے کہ ولایت کا بوجھ اصل اٹھا عالم ہی سکتا ہے, تاکہ شریعت اور طریقت جہاں جمع ہوگی کمال ظاہر ہوگا. اچھا ایک بات جو بڑی خاص ہے اس میں جو آپ ابھی گفتگو فرما رہے ہیں, جس وقت آپ حضرت نور مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئیں تو آپ نے اپنا تعارف ایک حافظ کی حیثیت سے کروایا. وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہوا تھا. حافظ کی حیثیت سے فرمایا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا تعارف ہے. آپ نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں اور تھوڑے مسئلے مسائل بھی نماز اور روزے کے جانتا ہوں. لیکن جب دسترخوان لگا تو علماء کی ٹیمیں بنی, تو ایک بہت بڑے عالم تھے محمد حسین صاحب, وہ بھی خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے خلیفہ بھی تھے اور خاص خادم تھے. انہوں نے جب حافظ جمال اللہ صاحب کو دیکھا تو دوڑ کے بھاگے اور بغل گیر اور کافی دیر باتیں کرتے رہے. تو قبلہ عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو جب, ان کا جی یہ ہمارے ہم درس بھی ہیں, ان کو ہم اپنے زمانے میں علامت العصر کہتے تھے. علامت العصر. علامت العصر اس زمانے میں جن کا لقب یہ ہو. تو اپنا قبلہ عالم نے ان سے پیار سے پوچھا, نور یہ حافظ جمال اللہ آپ نے اپنا علم کیوں چھپایا؟ ان کا حضور ہم نے سنا ہوا کہ فقراء جو ہیں یہ ذرا علماء سے تھوڑا اجتناب بھی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ شاید میں ذرا ابھی اس مخفی پالیسی میں رہوں. تو آپ نے کہا نہیں آپ میرے قریب ہیں, میں علماء کو پسند کرتا ہوں. اور یہ سلسلہ چشتیہ میں روایت رہی ہے, اکثر علماء کو ہی انہوں نے خلیفہ بنایا. واہ. یعنی یہ جو ہمارے یہاں کنسیپٹ, یہاں ابتدا میں ایک بات واضح ہو جائے کہ معاذ اللہ جو صوفی ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا, اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے. چونکہ کشف و کرامت پر شریعت کی نگرانی ضروری ہے, تو وہ عالم ہوگا تو نگرانی کرے گا. ورنہ ہمارے ہاں کشف و کرامت کے نام پر جو خرافات آج کل نظر آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ عالم دین نہ ہونا ہے. اگر وہ ہوتا تو وہ سارے اپنی چیزوں کو خود چیک کرتا رہتا. اس کے بعد جب آپ باقاعدہ مرید ہو گئے
تو مرید ہونے کے بعد ان کے بارے میں جو ایک بڑا حسن انتظام نظر آتا ہے کہ آپ کو پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ فخر الدین دہلوی کی بارگاہ میں بھی لے گئے اپنے مرشد کے پاس. انہوں نے ایک دفعہ آپ کی پیشانی پر دیکھ کر کہا خواجہ نور محمد مہاروی ملتان کی سرزمین پر شیخ شہاب الدین سہروردی کے فیض کی وجہ سے بہاؤالدین زکر ملتانی کا تسلط آج تک بھی قائم ہے. ایسا ہی لیکن اب ملتان کی ولایت چشتیوں کو بھی دیے جا رہی ہے. تو آپ اپنا ایک خلیفہ یہ جو جمال اللہ صاحب بیٹھے ہیں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجیں اور ان کو کہیں کہ اپنا پہلا مرید خواجہ خدا بخش اس کو لے جا کر بہاؤالدین زکر ملتانی کی خانقاہ میں بیٹھ کر مرید کریں اور ان سے باقاعدہ اجازت بھی لیں. سبحان اللہ. یعنی وہاں پر وہ احترام اور پروٹوکول کا بھی احترام بھی کریں اور ساتھ ان سے اجازت بھی لیں.